باتیں ہیں خاص، باتیں ہیں خاص، باتیں ہیں کچھ خاص، اپنوں کا احساس، گفتگو کی مٹھاس، باتیں ہیں کچھ خاص۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے باتیں ہیں کچھ خاص، اور ہم ہیں الحمدللہ خلیفہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ۔ انشاءاللہ اس پروگرام میں قرآن پاک کی آیت بھی سنیں گے، قرآن پاک کی تفسیر بھی سنیں گے، حدیث پاک بھی سنیں گے، انشاءاللہ خلیفہ امیر اہل سنت سے اور بھی بہت کچھ سیکھیں گے۔ آپ سے گزارش کریں گے مدنی چینل کے ناظرین کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں اور یہ پروگرام مکمل دیکھنے کی نیت کیجئے۔ انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں اور خلیفہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے تجربات کی روشنی میں انشاءاللہ بہت کچھ ہمیں سیکھنے کو ملے گا۔ آئیے درود پاک کی ایک فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے یہ درود شریف پڑھا، اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ، تو اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، یقیناً ہر مسلمان کی خواہش، ہر مسلمان کی چاہت یہی ہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اس کا مقدر ہو جائے۔ کتنی پیاری یہ روایت ہے اور کتنا پیارا یہ درود پاک ہے۔ اگر ہم اسے معمول بنا لیتے ہیں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت پر امید ہے، اللہ کرم فرمائے گا اور ہمیں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو جائے گی۔ نیت کیجئے انشاءاللہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہم زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھا کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام باتیں ہیں کچھ خاص میں خلیفہ امیر اہل سنت ہمارے ساتھ ہیں۔ آج قرآن پاک کے سیگمنٹ میں ہم قرآن پاک کی ایک آیت سے سنیں گے آپ سے۔ کون سی آیت سنا رہے ہیں آپ؟ باتیں ہیں خاص، باتیں ہیں خاص۔ انشاءاللہ الکریم آج ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو پیارا اور سچا اور آخری کلام جو ہے، تو اس کا جو پارہ ہے وہ ہے 28 پارہ جی، اور سورہ منافقون کی آیت نمبر 8 سے ہم کچھ سنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے کلام میں ارشاد فرماتا ہے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، سبحان اللہ۔ اور عزت اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے اور مؤمنین ہی کے لیے ہے۔ اب دیکھیں کہ اس آیت کریمہ سے کیا مسائل معلوم ہے۔ اب ہم اس کی طرف جاتے ہیں۔ تو تفسیر میں جو ہے وہ یہ ہے کہ اس آیت سے جو ہے وہ 4 مسئلے معلوم ہوئے۔ ایک تو یہ کہ ہر مسلمان عزت والا ہے، سبحان اللہ۔ لہٰذا کسی مسلمان کو ذلیل جاننا یا اسے کمینہ کہنا یہ حرام ہے۔ اللہ اکبر۔ کہ ہر مسلمان ہر جو مسلمان بھی ہے کی مسلمان، چاہے امیر ہو چاہے یا غریب ہو، بادشاہ ہو یا وزیر ہو، کوئی بھی ہو، اس کو ہم ذلیل نہیں جانیں گے، چونکہ یہ ایمان والا ہے، اس کا اللہ اور اس کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام انبیاء کرام پر ایمان ہے۔ اعمال برے بھی کرتا رہے سیدھی، پھر بھی ہم اسے ذلیل نہیں جانیں گے۔ ایز اے مسلم اس کو ذلیل نہیں جانیں گے۔ دیکھیے اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو ہم جو ہے نا اس کو حقیر نہیں جانیں گے۔ حقیر نہیں جانیں گے۔ حقیر ہوئے نا، ذلیل ہوئے، حقیر کمتر۔ اب دیکھیں کہ اب اگر آپ نے اس کو کمتر سمجھا، یعنی تکبر کیا، تو کل یہ گناہ آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، کسی اور کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، یعنی جو اس کو حقیر جانتا ہے اس کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ لہٰذا بندہ کیسا ہی مجرم ہو، کیسا ہی گناہ گار ہو، ہم اس کو حقیر نہیں جانیں گے۔ البتہ جو شریعت نے جو ہم پر اصول مقرر کیے ہیں ان پر ہم عمل کریں گے۔ جیسا کہ مثال کے طور پہ کہ
ایک بندہ ہے جو بیچ روڈ پہ شراب پیتا ہے، وہ فاسق تو اس کو ہم کہیں گے، اس کو ذلیل نہیں، حقیر نہیں جانیں گے ہم، مسلمان کو حقیر نہیں جانا. ایز اے مسلم اس کو حقیر نہیں جانیں گے. البتہ وہ ضرور ہے کہ ہم اس کے ساتھ تعزیر کریں یا جو بھی کریں، وہ ایک الگ میٹر ہے تو مسلمان ہے. جیسے وہ اگر مرتا ہے تو ہم اس کو جنازہ تو پڑھیں گے نا، گناہ گار ضرور ہے، اس کا انکار نہیں ہے، اس کے پیچھے ہم نماز نہیں پڑھیں گے، اس کے پیچھے اس کو سمجھو اسے امام بنانا گناہ ہے، یہ شرعی احکام لاگو ہوں گے، مگر ہم حقیر نہیں جانیں گے، اس کو تکبر نہیں کریں گے ہم. یوں کہہ سکتے ہیں خلیفہ ملت سنت کے گناہ سے نفرت کی جائے گی، گناہ سے نفرت کی جائے گی. ہاں، گناہ سے نفرت کی جائے گی، گناہ گار سے نفرت نہیں کی جائے گی، بلکہ اس کے ساتھ ہم جو ہے وہ ہمدردی والا سلوک کریں گے. مگر اب یہ دیکھا جائے کہ ہمدردی والا سلوک نا ہر ایک کو کرنے کا اختیار نہیں ہے. اب پتہ چلے ایک بندہ خود کچا پکا ہے، اب وہ چلا گیا اس کو جو ہے نا وہ شراب کے والے سے سمجھانے کے لیے، اب وہ اتنا پاورفل ہے کہ اس نے اس کو بھی شراب پہ لگا دیا، ویسا کیس نہ ہو جائے. تو وہ ہر ایک ہمدردی جو ہے نا وہ سوچ سمجھ کے کرے گا، یعنی ہر بندہ جو ہے نا کسی کو جو ہے نا وہ ہمدردی شروع نہ کر دے گا، پتہ چلو خود ہی پھنس جائے اس کے جال میں. یعنی دل کی کیفیات ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان کے بارے میں یہی رہیں گی، ہم گناہ سے اس کی گناہ سے نفرت کریں گے، اس کے ساتھ نفرت نہیں کریں گے. البتہ چونکہ وہ گناہ ایسا کر رہا ہے تو اس میں بچیں گے تو صحیح بچیں گے. بس یہ کہ ہم اسے تکبر نہیں کریں گے، اس کو حقیر نہیں جانیں گے، ایسے چونکہ وہ مسلمان ہے. اچھا، دوسرا ہے کہ مومن کی جو عزت ہے نا وہ نیک اعمال سے ہے، نہ کہ مال سے. مال آنے جانے والی چیز ہے، روپیہ پیسہ آتا ہے چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے. کسی کے پاس اگر روپیہ ہوگا، مال زیادہ ہوگا تو ہمارے یہاں تو اس عزت کی جاتی ہے، اگرچہ کہ اس نے حج نہیں کیا پھر اس کو حاجی صاحب کہا جاتا ہے، وہ حسن ظن رکھ کے کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو حسن ظن نہیں ہے، ان کے پاس ذرا کتنا مال ہے انہوں تو حج کیا ہی ہوگا. ہاں، اگرچہ کہ یہ چاہیں تو سمجھے کہ پورا جو نا طیارہ لے کے جا سکتے، پورا چارٹر طیارہ لے کے جا سکتے ہیں، ان کو ٹائم نہیں مل رہا، مال کمانے تو فرصت نہیں مل رہی، پھر ان کو لوگ حاجی صاحب کہیں گے مال کی وجہ سے. خیر، تو یہ عرض کرتا ہوں کہ تفاسیر میں وہ یہی ہے، تفسیروں میں، کہ مومن کی جو عزت ہے وہ مال سے نہیں ہے بلکہ وہ اعمال سے ہے. اعمال، نمازی ہے، پرہیزگار ہے، متقی ہے، لوگوں کی مدد کرتا ہے، کیا بات، غریبوں کے ساتھ ہمدردی کرتا ہے. اگر مدد بھی کرتا ہے غریبوں کی تو وہ عزت کے ساتھ مدد کرتا ہے، ان کی عزت نفس مجروح نہیں ہونے دیتا. یعنی ان کو سمجھے کہ ان کو جو نا وہ یوں دیتا ہے، نہ کہ یوں دیتا ہے، لے بھائی یوں نہیں، یوں دیتا ہے. یعنی یہ جو نا اپنے لیے سعادت سمجھ کر دیتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے مجھے مال عطا فرمایا اور اللہ ہی نے مجھے توفیق دی کہ میں اسی کے بندوں کی میں مدد کر رہا ہوں، اور یہ سوچ کر کہ کیا بعید کہ میرا یہ مدد کرنا میری مغفرت کا ذریعہ بن جائے اور دیگر میرے اعمال وہیں کے وہیں رہ جائیں، یہ میرا عمل قبول ہو جائے. وہ کیا پتہ کس مسلمان کی مدد کرنا جو ہے نا وہ میری مغفرت کا ذریعہ بن جائے. ہمارے معاشرے میں دیکھا یہ جاتا ہے کہ شریعت مطہرہ کا جو حکم بھی آپ نے ارشاد فرما دیا قرآن اور اس کی تفسیر کی روشنی میں، کہ عزت مال کی نہیں ہے یا مال کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ نیک اعمال کی وجہ سے ہے. لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ جس کے پاس شہرت ہے، جس کے پاس مال ہے، اس کی رسپیکٹ کی جاتی ہے، بالمقابل دوسری طرف وہ افراد کہ جو مال کی کمی ہے لیکن اعمال میں بہت آگے ہیں، ان کی عزت میں کچھ کمی کی جاتی ہے یا کمی دیکھی جاتی ہے. اس حوالے سے کیا فرماتے ہیں آپ؟ ہاں دیکھیں، یہی تو مسئلہ ہے کہ ہمارے یہاں جو ہے نا وہ پیسے والے کی عزت کی جاتی ہے، اگر جب اس نے حج نہ کیا ہو جیسے کہ میں نے عرض کی پھر اس کو لوگ حاجی کہتے ہیں. جی ہاں. تو خیر، ہم جو ہے نا وہ عزت اس کی جو بھی نا مال کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ اعمال کی وجہ سے، نیکیوں کی وجہ سے. تو یہ تو واقعی ہمارے یہاں المیہ ہے کہ مالدار اگر آئے گا تو اس کی تعظیم کی جائے گی، تو چونکہ وہ مال ہے نا. اب یہی مالدار اس کے وہ مال چلا جائے کوئی اس کی عزت نہیں کرے گا، بھلے سے وہ نیک اعمال آ جائیں اب کوئی عزت نہیں کرے گا. تو وہ عزت جو ہے نا وہ اصل مالدار کی نہیں ہے، مال کی ہے. مال کی عزت ہے. پیسے کو سلام ہے. جی، کہا جاتا ہے پیسے کو سلام. پیسے کو سلام، مال کی وجہ سے عزت ہے. جیسے مال گیا عزت گئی، ختم. آپ کو کئی مثالیں ملیں گی معاشرے میں کہ اب جیسے دیکھیں کہ سود خور ہے، حقیقت کا سود خور، بہت اس کے لوگ عزت کریں کیونکہ مالدار ہے.
یہی سود خور جب اس کا، چونکہ سود جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ سے گویا کہ اعلان جنگ ہے نا، تو سودی کو جو ہے نا وہ بعض کا سزا دنیا میں مل جاتی ہے، اکثر دیکھا گیا کہ سودی کو سزا دنیا میں مل جاتی ہے کیونکہ اعلان جنگ جو ٹھہرا۔ اب کیا ہے، اس کا جب پہیہ جب ریورس چلتا ہے نا تو یہ سمجھے کہ ایسی دلدل میں پھنستا ہے کہ پکڑنے کی کرتا ہے، سمجھو جس نے جس چیز کو پکڑا نا وہ چیز ہو جو نا، یوں سمجھو اس نے بہت بڑے جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں ہینگر کو اس نے پکڑا، وہ ہینگر دیوار سے نکل جاتا ہے، یہ پھر گر جاتا ہے، یہ ادھر سے پکڑنے کے ادھر سے بھی گر جاتا ہے، اس میں کنویں میں گرتا جاتا ہے، سارے ہینگر جو ہے نا وہ نکلتے جاتے ہیں۔ یہ جو چیز اپنی پراپرٹی بیچنے کی کوشش کرتا ہے وہ بھی نہیں بکتی، خریدار آتا ہے چلا جاتا ہے، اس کا دل پھر جاتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ وہ دیکھا جائے تو مالک حقیقی جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، بے شک بے شک، اس کی دلوں پہ بھی حکومت ہے۔ اللہ اکبر۔ بندے کو جو چیز پسند آئی سب کچھ آیا، اس نے لینے کا ارادہ کر لیا، یک دم اس کا دل پھر جائے گا، نہیں لینی، ختم۔ تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کون جنگ لڑ سکتا ہے؟ تو حقیقی مالک ہی وہی ہے۔ اب اگر یہی سود خور جب اس کا ریورس پہیہ چلتا ہے، اس کو کوئی ہاتھ نہیں پکڑتا، اس کو کوئی مدد نہیں کرتا، کوئی مدد نہیں کرے گا، کوئی اس کو پوچھے گا بھی نہیں۔ تو وہی کہ عزت جو ہے نا وہ مال کی ہے نہ کہ مالدار کی۔ تو جیسے ہی مال جو ہے نا یہ اس مالدار سے جدا ہوتا ہے نا تو یہ عزت بھی اس کی جدا ہو جاتی ہے۔ ہم اپنا ذہن کیسے بنائیں کہ ہم نے جو نیک افراد ہیں، نیک اعمال کرنے والے ہیں، نمازی حضرات ہیں، باشرہ ہیں، تہجد گزار ہیں، ہم ان کی عزت کریں، دل سے ان کو عزت دیں۔ ایک معاشرے کی بہت بڑی تعداد ہے جو رسپیکٹ دیتی ہے بحمد اللہ تعالیٰ، بالکل ہیں ایسے افراد، لیکن جو نہیں دیتے، میرا سوال ان کے لیے ہے کہ ان کو کیا کرنا چاہیے کہ وہ بھی ان افراد کی رسپیکٹ کریں۔ ہاں نہیں دیکھیں ہمارے معاشرے میں الحمدللہ لیکن اب بھی عزت ہے کہ جیسے امام صاحب اگر کہیں سے گزریں گے تو بندے جو ہے نا وہ ان کی عزت کریں گے، کھڑے ہو جائیں گے، تعظیم کریں گے، بالکل الحمدللہ۔ اور میں نے بنگلہ دیش میں نے دیکھا ہے کہ وہاں تو یوں سمجھے کوئی مذہبی اولیاء والا گزرے گا نا تو جو نوجوان کھیل رہے ہوں گے، جو بچے کھیل رہے ہوں گے نا تو وہ تعظیماً کھڑے ہو جائیں گے اور سلام کریں گے۔ تو جب گزر جائیں گے نا، یہ نہ جان نہ پہچان وہ مذہبی حلیہ، یہ میں نے وہاں دیکھے، وہاں عزت ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں تو کے پی کے جو ہمارا صوبہ ہے وہاں پہ بھی آپ کو مذہبی حلیہ کی عزت ملے گی۔ بعض کو تو یہ بھی تجربہ ہوا ہے کہ خان صاحب تھے، پٹھان تھے، ہم جو ہے وہ کہیں رکے کھانے کے لیے، اب چونکہ وہ کھانا تھا ہمارا فجر سے پہلے، اب وہ دہی بھی دے رہا ہے، یہ چیز بھی دے رہا ہے، یہ چیز دے رہا ہے، روٹی بھی تازہ بنا کے دے رہے۔ خیر جب پیسے دینے کی باری آئی نا تو اس نے پیسے نہیں لوں گا، جو اصل اس کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ جو لوگ رکے نا وہ سحری کر رہے ہیں، نہیں لیے اس نے پیسے۔ تو یوں دیکھا ہے کہ اس قوم میں اب بھی یہ مسلمانوں کے ایز اے مسلم مذہبی اولیاء کی عزت کرتے ہیں۔ تو واقعی کہ عزت جو ہے نا وہ مالدار کی نہیں، مال کی نہیں، بلکہ نیکیوں کی عزت دیکھا جائے تو جو عزت کا حقدار ہے نا، جو نیکیاں عزت کا حقدار ہیں، نیکیاں جس سے زیادہ متصف ہوں گی، یہ صفت جس سے زیادہ متصف ہوں گی اس کی عزت کی جائے گی۔ کیا ہم یہ اپنا ذہن بنا سکتے ہیں کہ جو اللہ کے نزدیک عزت والا ہے بالکل بھی اس کی عزت کریں؟ بالکل سر، یہی ہے یہی ہے کہ جس رب نے ہمیں پیدا فرمایا جو اس کے نزدیک عزت والا ہے ہم اس کی عزت کریں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو اس کے نزدیک جو ہے وہ عزت والا نہیں ہے اس کی ہم عزت نہیں کریں گے۔ جب مزید یہ ہے تفسیر میں کہ یہ یاد رکھا جائے کہ مومن کی جو عزت جو ہے نا یہ دائمی ہے، یعنی ہمیشگی ہے، اس میں ہمیشہ کے لیے جی، اس کی عزت فانی نہیں ہے۔ اب دیکھیں کہ اسی لیے دیکھیں مومن کی لاش اور قبر کی بھی عزت کی جائے گی، اگرچہ کہ کیسا ہی گناہ گار تھا، کیسا ہی گناہ گار تھا، مگر اس کی قبر پر چڑھنا جو ہے وہ حرام ہے، کیونکہ یہ ایمان والا ہے، جی مسلمان ہے۔ ہمارے سامنے تو چونکہ ہم تو اس کو مسلمان نہیں چاہیں گے نا، چونکہ وہ خاتمہ وہ تو اللہ جانتا ہے کہ کس کا خاتمہ کیسا ہوا، تو ہم تو ظاہر ہے کہ ہمارے سامنے ایک مسلمان تھا، وہ شخص فوت ہو گیا تو ہم اس کے ساتھ جو ہے نا وہ مسلمانوں والا برتاؤ کریں گے، ہم اس کی قبر پر نہیں چڑھیں گے، ہم اس کے جو ہے وہ نماز جنازہ بھی پڑھیں گے، غسل بھی دیں گے، کفن بھی پہنیں گے، سارے معاملات کریں گے۔ اور ایک ہمارے سامنے غیر مسلم ہے، وہ جو ہے وہ غیر مسلم تھا اور اسی حالت میں دنیا سے گیا، تو ہم نہ جنازہ پڑھیں گے نہ کچھ بھی نہیں کریں گے، اس کے بعد مسلمان والا سلوک نہیں کریں گے۔
تو لہٰذا مومن کی عزت جو ہے وہ مسلمان کی عزت جو ہے نا یہ دائمی ہے، ہمیشہ کی والی ہے، یعنی یہ نہیں کہ یہ زندہ ہے تب تک عزت ہے، اس کے مرنے کے بعد بھی عزت مرنے ہے، کے بعد بھی عزت. بالکل، اس کی لاش کی بھی عزت، قبر کی بھی عزت. کیسا پیارا ہمارا مدنی چینل کے ناظرین یہ دین ہے کہ جو ایک مسلمان کو، مومن کو کیسی عزت عطا فرماتا ہے. جب بھی ہم خلیفہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ سے سن رہے ہیں کہ وہ عزت کہ جو ہمیشہ اس کے ساتھ متصل ہے، جڑی ہوئی ہے مسلمان مومن کے ساتھ عزت، یہاں تک کہ دنیا سے چلا جائے تب بھی مسلمان کی عزت اس کے ساتھ ہے، اس کی لاش کی، اس کی قبر کی بھی عزت ہم پر لازم ہے. یہ ہے مدنی چینل کے ناظرین دین اسلام ہمارا، وللہ الحمد. جی اچھا، چوتھا یہ کہ جو تفاسیر نے لکھا وہ یہ کہ جو مومن کو ذلیل سمجھے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے وہ ذلیل ہے. جو ذلیل سمجھے نا مومن کو، مسلمان کو، تو وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ ذلیل ہے. اللہ اکبر. تو غریب مسکن مومن عزت والا ہے. بالخصوص یہ کبھی بعض اوقات مانگنے والے آتے ہیں، انہیں جس انداز میں دیا جاتا ہے، یعنی کہ انداز لگتا ہے کہ یہ بڑا یا تو ان کی جھڑک کر ان کو پیچھے کیا جاتا ہے، یا اگر دیا بھی جا رہا ہے تو اتنے برے انداز میں دیا جا رہا ہے، لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ دینے والا اچھا نہیں کر رہا، اچھا سلوک نہیں کر رہا. یعنی کوئی بھی دیکھے گا، دیکھ کر کہے گا کہ یہ عمل، یہ نہیں کہتا کہ اس کی نیت، لیکن اس کا عمل یہ بتاتا ہے کہ شاید تکبرانہ انداز ہے اس کا. اب دیکھیں جو مانگنے والا نا، جو عادی بھکاری ہے، تو اس کو تو دینا ہی گناہ ہے. جی، دینا ہی گناہ. اگرچہ کہ مسلمان ہے، اس کو دینا ہی گناہ ہے، چونکہ اس کو دینا یوں سمجھے کہ وہ گناہ پر مدد کرنا ہے، کیونکہ شریعت نے اس کو مانگنے کی اجازت نہیں دی ہے. جو یوں بھیک مانگتا ہے تو اپنی عزت وہ خود گنواتا ہے، وہ خود اپنے آپ کو جو ہے نا ذلت پر پیش کر رہا ہے، تو اس کو دینا گناہ ہے. تو اس کو تو ہم دیں گے ہی نہیں، نہ کہ ہم اس کو منہ بگاڑ کے دیں، دینا ہی نہیں ہے. دینا ہی نہیں ہے. بالکل. دروازہ بجتا رہے گا، پھر ہم کیا کریں؟ کب تک بجائے گا؟ کب تک بجائے گا؟ توڑے گا تو نہیں، وہ چلا جائے گا. جو روڈوں پہ کھڑے ہوتے ہیں، جو کب تک آتے ہیں سگنل کی طرف، جو سگنل ہوتا ہے تو چلے جاتے ہیں. یہ یہاں کا مسئلہ نہیں، پوری دنیا میں، یہ اور ممالک میں یہ دیکھا جاتا ہے. یعنی ہم یہ کر سکتے ہیں کہ یا تو اچھے سے منع کر دیں، اشارہ کر دیں. دینا تو جیسے دیکھیں ہی نہیں، دیکھیں بہترین ہوگا، دیکھنا ہی نہیں آؤں گا. ٹھیک ہے. البتہ دیکھیں میں تو یہ کوشش کرتا ہوں کہ ایک تو ان کی طرف دیکھنا نہیں ہے، اور بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ جو بیچنے والے ہوتے ہیں نا، جو بچے ہوتے ہیں یا جو کنگھی بیچ رہے ہوتے ہیں، کوئی ایسی چیزیں بیچ رہے ہوتے ہیں، تو پھر میری کوشش یہ ہوتی ہے ان سے پھر جو نا وہ مہنگے داموں لے لیا جائے. جیسے ایک کنگھی مثال کو 150 روپے کی دے رہا ہے، اب ہم کیا کریں گے کہ 100 روپے دیں گے اور ایک کنگھی لے لیں گے. وہ پین بیچ رہا ہے تو ٹھیک ہے 50 روپے کی بیچ رہا ہے یا 30 روپے کی بیچ رہا ہے، 100 روپے دیں گے اور ایک پین لے لیں گے. ہم اس کی، چونکہ وہ جو عمل کرے یہ بیچ رہا ہے یہ بندہ، تو اس کی ہم حوصلہ افزائی کریں گے. اس کو ہم فری میں پیسے بھی نہیں دیں گے تاکہ یہ بھیک مانگنے پر آ جائے. چیزیں ہم اس سے لیں گے چیزیں، مگر مہنگے داموں لیں گے تاکہ وہ خوش بھی ہو، اس کی مدد بھی ہو جائے، اس کی حوصلہ افزائی بھی ہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہے دین اسلام جو ہمیں اس انداز میں بیان کرتا ہے ہم نے کیسے رہنا ہے، معاملات کسی کے ساتھ کس انداز میں کرنے ہیں. حسن اخلاق کا درس دین اسلام ہمیں دیتا ہے. سبحان اللہ. ایک اور سیگمنٹ ہے ہمارا حدیث. باتیں ہیں خاص، باتیں ہیں خاص. اچھا، حدیث آج کون سی بیان فرما رہے ہیں آپ؟ دیکھیں آج جو ہم جو ہے نا وہ حدیث جو سنیں گے نا، وہ بھی جو ہے وہ اس کا تعلق بھی عزت ہی سے. عزت صحیح ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کریم کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن اللہ کے نزدیک فرشتوں سے زیادہ عزت رکھتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ فرشتے جو ہے وہ یہ اللہ تعالیٰ کی بندگی پر مجبور ہیں، کیونکہ ان کی فطرت ہی یہ ہے کہ ان میں عقل تو ہے لیکن خواہش نہیں. ٹھیک ہے، اور جانوروں میں خواہش ہے لیکن عقل نہیں، جبکہ آدمی میں خواہش اور عقل دونوں ہیں. تو جس نے عقل کو خواہش پر غالب کیا تو وہ فرشتوں سے افضل ہے، اور جس نے خواہش کو عقل پر غالب کیا تو وہ جانوروں سے بدتر ہے. اس بات کو دیکھیں نا، ہم کہتے ہیں
کہ یار یہ شخص نا جانوروں سے بھی بدتر ہے، اس نے جو حرکت کی ہے نا جانوروں سے بھی بدتر والی حرکت کی ہے، اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے، کہا جاتا ہے نا، کہا جاتا ہے، بالکل کہا جاتا چونکہ اس کی جو خواہش ہے نا وہ عقل پر غالب آ گئی، ہے جی نہ اس نے جو نا وہ کچھ دیکھا ہی نہیں اور اس نے ایسی حرکتیں شروع کر دی پاگلوں والی، ہے عقل مند، اسے پاگلوں والی حرکتیں شروع کر دی. کئی ایسی حرکتیں کہ اللہ کی پناہ، اللہ ہمیں محفوظ رکھے. آمین. اچھا دوسری یہ عرض کر دوں کہ فرشتوں سے افضل تو یہ یاد رہے یہاں رسول ملائکہ مراد نہیں ہے، رسول ملائکہ بھی نہیں اور حاملین عرش بھی نہیں، چونکہ اہل اسلام کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام جو ہے وہ مخلوق میں سب سے افضل ہیں، مخلوق میں سب سے افضل. اس کے بعد جو ہے وہ رسول ملائکہ افضل ہیں، اس کے بعد حاملین عرش، وہ فرشتے جنہوں نے عرش کو جو نا تھاما ہوا ہے، یہ افضل ہے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ مخلوق میں جو افضل ہیں وہ ہے مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر اس کے بعد مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر اس کے بعد مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر اس کے بعد مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ پوری ترتیب ہے. تو یہ دیکھیں، یہ عرض کر دوں کہ وہ فرشتے جو نا وہ افضل ہی ہیں، ان سے کوئی افضل نہیں ہے، کیونکہ وہ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی افضل ہے نا، رسول ملائکہ. جب یہ کہا جاتا ہے کہ انسان فرشتوں سے افضل ہے، اس سے مراد عام فرشتے، عام فرشتے ہیں، جی، صحیح، یعنی اس سے مراد بعض فرشتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان مگر اللہ. دیکھیں فرشتہ تو آ گئے نا، فرشتہ تو حالانکہ یہ معصوم ہے، حالانکہ ہر یہ معصوم فرشتہ معصوم ہے، اور یہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہے. اور یہ دیکھیں کہ کسی عام فرشتے کی توہین یہ بھی کفر ہے. اللہ اکبر. اب دیکھیں فرشتے کی عزت کتنی ہے، یہ ایمان ہے ہمارا کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، کہ ان کا انکار بھی کفر ہے اور ان کی توہین بھی کفر ہے. الحمدللہ اہل اسلام کا جو عقیدہ، جو نظریہ ہے، ہمیں اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارنی چاہیے. اپنا جو ذہن ہے ہمارا، ہمیں اہل اسلام اور علماء اہل سنت سے مربوط رہ کر ہمیں یہ دین سیکھنا چاہیے. بعض اوقات بڑی باریک سی باتیں ہوتی ہیں، جیسے بھی آپ نے یہ بات ارشاد فرما دی ہے کہ فرشتوں کا مذاق اڑانا یا انکار کرنا، یہ مذاق اڑانا بھی کفر ہے. کہاں تک بات جاتی ہے، یعنی ایمانیات کا مسئلہ ہے. لوگ تو اشعار میں، مزاح میں دوست یار جمع ہوں گے اور اس دوران بھی وہ ایسی باتیں فرشتوں کے بارے میں کر جاتے ہیں والعیاذ باللہ، جو ہمیں دین اسلام سے خارج کر دیں. تو اس کے لیے ہمیں مدنی چینل کے ناظرین دین اسلام سیکھنا ہے، اور علماء اہل سنت سے انشاءاللہ ہم سیکھیں گے. دعوت اسلامی کا پیارا پیارا دینی ماحول ہمارے سامنے ہے. دعوت اسلامی کے دینی ماحول کے ساتھ جڑیں. دارالفتاح اہل سنت الحمدللہ موجود ہے. ہمیں قدم قدم پر شرعی رہنمائی لیتے رہنا چاہیے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. دیکھیں میں یہاں یہ عرض کروں جی کہ کسی کو یہ وسوسہ نہ ہے کہ دیکھو اگر ہم مسلمان ہیں اور ہم مسلمان سے خارج ہو گئے، اسلام سے خارج ہو گئے، تو میں یہ عرض کر دوں کہ ایک بندہ ہے، چونکہ ہر ملک کا ایک اپنا قانون ہے، ٹھیک ہے. اب اس پر لازم ہے کہ یہ اپنے ملکی قوانین کو جانے، بالخصوص ان قوانین کو کہ اگر اس قانون کا کسی بعض ممالک کے ملک کے ایسے قانون ہوتے ہیں، بعض ایسے قوانین ہوتے ہیں، ان کا اگر انکار کرے گا تو اس پر جو ہے نا وہ قانونی طور پر بغاوت کا حکم لگ جائے گا، اور اس ملک کی فورس جو ہے وہ اس کو پکڑے گی اور پکڑنے کا حق رکھتی ہے. اب کو بولے میئر ہوں تو میں ظاہر ہے کہ پاکستانی ہوں، تو یہ کیوں مجھے پکڑ رہے ہیں؟ بھائی آپ نے جو ہے نا پاکستان کا وہ قانون توڑا ہے کہ جس سے آپ کو بغاوت کا حکم لگ گیا. چاہے امریکی ہے، وہ اس نے امریکہ کا وہ قانون توڑا یا امریکہ کے اس قانون کی خلاف ورزی کی یا اس قانون کو اس نے غلط بولا کہ جس پہ اس کو بغاوت کا حکم لگ گیا، اس کو پکڑیں گے اس کو. اب چاہے امریکہ ہو، پاکستان ہو، جاپان ہو، یو کے ہو، کوئی بھی ہو، تو ہر ملک کا اپنا اپنا قانون ہوتا ہے. تو اسی طرح کیا، تو اسلام کے جو ہے نا بہت سارے قوانین ہیں. تو ذرا کہ مذہب کا بھی قانون ہے کہ اگر اسلام کا کوئی قانون اگر توڑتا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ اس چیز سے نکل جائے گا، ختم. اب دیکھیں کہ جو ڈیول نیشنل ہوتے ہیں، بعض ہوتا ہے نا کہ کوئی اگر
پیدائش اس کی کسی اور ملک کی ہے، اب یہ گیا کسی اور ملک، اس نے وہاں کی نیشنلٹی لی، اب اس نے وہاں کا کوئی ایسا قانون کی بغاوت کی تو اس کی نیشنلٹی ختم ہو جاتی ہے، اس کو دوبارہ اس ملک پہ بھیجا جاتا ہے، اس ملک کی تو نیشنلٹی ہے اس کے پاس، ٹھیک ہے۔ تو اسلام ایک مذہب ہے، اس کے بھی کچھ قوانین ہیں۔ اب اگر بندہ اس کی جو ہے نا اس کے کسی بھی قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے، کہ ایسے قانون کی خلاف ورزی، اب جیسے ایک گناہ صغیرہ ہے کہ گناہ کبیرہ، یہ اگر کرتا ہے تو اس پہ ظاہر ہے کہ یہ بغاوت کا حکم نہیں لگے گا، فرشتوں کی توہین کرے گا تو باغی ہو جائے گا، ظاہر ہے کہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ لہٰذا جہاں بھی آپ رہیں ان کے قوانین کا خیال رکھیں، جس ملک میں رہیں تو آپ ظاہر ہے کہ ایک مذہب اسلام میں رہ رہے ہیں، مسلمان ہیں، تو اس کا خیال رکھنا تو لازمی ہے۔ بے شک ملک تو چلیں کہ اب زندگی گزر ہی جائے گی، مگر دامن اسلام سے اگر آپ نکل گئے یہ بھی خطرناک ہے۔ ملک کی سزا زیادہ سے زیادہ جو ہے نا وہ ایک ہوتا ہے کہ بغاوت کی سزا زیادہ سے زیادہ سر قلم ہے، گردن مار دی جائے گی، پھانسی دے دی جائے گی، جبکہ یہ سزا ہمیشہ کے لیے جہنم میں، استغفر اللہ۔ پھر ہمیشہ کے لیے جہنم۔ اور جو سب سے جو بڑی سزا ہے نا اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ کے لیے ناراضی ہے، اللہ کی ناراضی، ہمیشہ کے لیے ناراضی۔ تو ہمیں ہمارے رب نے جو قوانین بنائے ہیں نا، ہمیں اس قانون میں رہتے ہوئے اپنی زندگی گزارنی ہے۔ اب یہ ہے کہ دیکھیں گے اس کے لیے جو نا ہمیں کچھ سیکھنا پڑے گا، ہمیں اچھے ماحول کے ساتھ رہنا پڑے گا، ہمیں دینی ماحول کے ساتھ رہنا پڑے گا، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ کون سا ایسا قانون ہے کہ جس کے کرنے سے جو نا ہم اسلام سے نکل سکتے ہیں۔ اس کا پتہ ہونا ضروری ہے، کیونکہ الحمدللہ الکریم یہ مالک کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں پیدائشی ہمیں جو نا مسلمان گھرانے میں اس نے پیدا فرمایا، تو ہم پیدا تو ہو گئے مسلم گھرانے میں۔ اب یہ کہ اب دنیا سے جائیں بھی تو مسلم گھرانے ہی سے جائیں، مسلمان رہتے ہوئے ہی جائیں، تو اس کے لیے ہمیں جو ہے وہ سیکھنا پڑے گا۔ دیکھیں ہم دنیاوی چیزوں کے لیے دنیاوی طور پہ ہم کئی چیزیں سیکھتے ہیں، مگر اخروی چیزیں ہم نہیں سیکھتے، ایسے قوانین نہیں سیکھتے کہ جو کہ ہم پر لازم ہے، شریعت نے ہمیں لازم کیا۔ تو لہٰذا شریعت کا علم سیکھنا، اسلام کا علم سیکھنا وہ ہم پر ضروری ہے۔ کن سے کفر کا سیکھیں؟ جاننا، سیدھی یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ کن سے سیکھا جائے علم؟ بہت سارے سکھانے والے ہیں، تو ہم علم دین سیکھیں۔ آپ جیسے ارشاد فرما رہے ہیں بہت اچھی بات ہے، شاید مدنی چینل کے ناظرین وہ اللہ نہ کرے جو اس طرف جا رہے ہوں یا بات بات میں مزاح اڑانے والے ہوں، مذاق کرنے والے ہوں فرشتوں کا، یا اس طرح معاذ اللہ تجدید ایمان بھی ہمیں کر لینا چاہیے۔ لیکن آپ فرما رہے ہیں ذہن بن رہا ہے ہم سیکھیں، لیکن کس سے سیکھیں؟ بعض اوقات یہ بڑا ایک سوالیہ نشان ہوتا ہے، دین کس سے سیکھیں ہم؟ اگر کوئی شخص، اگر آپ نے جو نا کپڑے کا کام شروع کرنا ہے، کپڑے کے حوالے سے مشورہ کرنا ہے، ابھی آپ نے دکان کھولنی ہے، تو آپ کیا مکینک کے پاس جائیں گے؟ گاڑی کا جو مکینک ہے بہت زبردست مکینک ہے، گاڑی یعنی ایسا زبردست مکینک ہے، گاڑی اس کے ہاتھ میں آتی ہے نا بالکل سیٹ کر کے جو وہاں سے جاتا ہے، پیٹرول فیول ایوریج بہت زبردست ہو جاتی ہے، اس سے کپڑے کا مشورہ کریں گے؟ نہیں کریں گے نا۔ اگر آپ کریں گے تو کیا بولے آپ کو کیا کہے گا؟ بیوقوف بولے گا، اور کیا کہے گا؟ اسی طرح اگر آپ نے جو نا وہ مکینک کا کام کرنا ہے، گاڑیوں کا کام کرنا ہے، تو کپڑے کے تاجر کے پاس تو نہیں جائیں گے نا، نہیں جائیں گے۔ یار ہے بہت زبردست ماہر، ایسے کپڑے ایسے بیچ دیتے، ایسے بناتے، ایسے کپڑا بہت زبردست، شائننگ ایسی ختم ہی نہیں ہوتی، پھر بھی آپ اسے مشورہ نہیں کریں۔ جو آپ نے گاڑیاں بیچنی ہے اس کا کیا لگے ہوئے، ٹھیک ہے اس کے بعد گاڑیاں ہیں مگر اس کا لگے بگے نہیں ہے، اس سے تعلق ہی نہیں ہے۔ لہٰذا دین آپ اس سے سیکھیں کہ جو واقعی دیندار ہیں، جو خوش عقیدہ ہیں، جو عاشقان رسول ہیں، ان سے دین سیکھیں۔ اب دعوت اسلامی موجود ہے آپ کے پاس، دعوت اسلامی سے سیکھیں دین۔ کئی لوگ الحمدللہ کریم اس ماحول سے وابستہ ہوئے، ان کی زندگیوں میں انقلاب آ گیا، اور دوسرا ہے کہ میں ایمانیت کے حوالے سے عرض کر دوں کہ امیر سنت کی ایک کتاب ہے کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، یعنی امیر سنت فرماتے ہیں میری زندگی کی سب سے جو ہے اہم ترین اور مشکل ترین کتاب ہے یہ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب۔ یہ تو پڑھ ہی لینی چاہیے۔ یہ کتاب جو ہے یہ پڑھنے جیسی ہے کہ چونکہ کفریات کا علم حاصل کرنا یہ ضروری ہے، لازم ہے نا، لازم ہے کہ کون سا ایسا جملہ کہ جس سے بندہ اسلام سے خارج ہو جائے، یہ جاننا ہی ضروری ہے، فرض ہے یہ۔ جس طرح گناہوں کا جاننا فرض ہے نا،
گناہ کبیرہ کا جاننا فرض ہے اور گناہ صغیرہ کا جاننا واجب ہے، تو کفریات کا جاننا یہ فرض ہے۔ چونکہ گناہ کی معرفت ہوگی تبھی بندہ گناہ سے بچے نا، گناہ کی پہچان ہوگی، گناہ کا پتہ ہوگا تبھی تو بندہ گناہ سے بچے گا نا۔ اور کسی کو پتہ ہی نہیں ہے گناہ کیا ہے، سود کیا ہے، پتہ ہی نہیں تو سود میں پڑ جائے گا۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ آمین۔ اگر معاذ اللہ کسی سے کوئی ایسا جملہ جسے کفریہ کلمہ کہا جاتا ہے یہ سرزد ہو جاتا ہے، کیا کریں پھر ہم؟ ہاں دیکھیں، اس کے لیے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ جی، توبہ کے دروازہ ابھی کھلا ہوا ہے، توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا، تو پوری توبہ کر لے۔ اللہ تعالیٰ تواب ہے، وہ توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ اور کفر کی توبہ، کفر سے توبہ مقبول ہے۔ کسی نے پوری زندگی شرک کیا، غیر خدا کی اس نے عبادت کی، ٹھیک ہے، پوری زندگی اس نے شرک کیا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا، مگر اس نے توبہ کر لی اس شرک سے، کفر سے توبہ کر لی، توبہ کرتے ہی مر گیا، مسلمان ہے۔ کیا بات ہے! چونکہ کفر سے توبہ مقبول ہے۔ تجدید ایمان کیا جاتا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے کسی نے جو نا وہ کفر کیا، اب چونکہ فرشتوں ہی کی بات چلی تو کسی نے معاذ اللہ فرشتے کی مذاق اڑائی، معاذ اللہ کسی نے فرشتے کی مذاق اڑائی، فرشتوں کے فرشتے کی مذاق اڑائی، ٹھیک ہے۔ اب اس کو احساس ہوا، اسے توجہ کہ نہیں یار یہ مجھے نہیں کرنا چاہیے، میرے سے غلط ہو گیا۔ اب یہ اس طرح کرے گا، یا اللہ میں نے جو فرشتے کی مذاق اڑائی میں اس کفر سے توبہ کرتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، توبہ ہو گئی۔ اس کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ بندہ مسجد کے امام صاحب کے پاس جائے یا نہائے دھوئے غسل کرے اور یہ سب کرے، اچھے کپڑے پہنے ہو توبہ کرے، نہیں، بس جس حالت میں توبہ تو فوری کرنی ہے، یوں سمجھے کہ سانس بعد میں لینا ہے، پہلے توبہ کرنی ہے۔ یہ یقیناً مدنی چینل کے ناظرین یہ ہمارے ایمانیات کا مسئلہ ہے، ایمان کا مسئلہ ہے۔ اللہ نہ کرے پہلے تو ہم بچنا چاہیے نا، ہمیں گفتگو بھی بڑی نپی تلی کرنی چاہیے، سوچ سمجھ کے گفتگو کرنی چاہیے، لیکن کبھی ایسا ہو جائے تو جو خلیفہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے بیان فرمایا طریقہ، ہمیں وہ طریقہ تجدید ایمان کا کر لینا چاہیے۔ بلکہ بہتر تو یہ ہے کہ بندہ جو ہے نا وہ وقتاً فوقتاً، یا یہ ہے کہ گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے، چونکہ پتہ نہیں نا کبھی حادثہ ہو جائے، جہاز میں سوار ہونے کے بعد یا جب جہاز رن پہ ہو تب، اور سونے سے پہلے بندہ اس طرح توبہ کر لے، یا اللہ اگر مجھ سے کوئی کفر ہو گیا ہو تو میں اس سے توبہ کرتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر انجانے میں کوئی ایسا جملہ نکل گیا تھا، یا یہ کہ کسی نے کفریہ جملہ کہا اور ادھر سامنے والے نے ہاں میں ہاں کر دی، یہ بھی ہوتا ہے۔ تو ادھر کفر صرف جو نا وہ بولنے سے تھوڑی، اشارے سے بھی ہوتا ہے، حرکات سے بھی ہوتا ہے، جیسے غیر خدا کی عبادت کرنا ہو، کسی کے آگے سجدہ کرنا، بت کے آگے جھکنا، سجدہ کرنا، یہ بھی کفر ہے۔ تو بولا نہیں ہے، عمل کیا، عمل کیا اس نے، سجدہ کیا اس نے۔ تو یا اللہ اگر مجھ سے کوئی کفر ہو گیا ہو تو اس سے توبہ کرتا ہوں۔ یہ جامع ہے کہ زبان والا بھی آ گیا، حرکات والا بھی آ گیا، ہاں میں ہاں ملانے والا بھی آ گیا، عمل والا بھی آ گیا، سجدہ کیا ہو تو بس۔ یار مسلمان سے تو یہ متصور نہیں ہے، ایسا ممکن نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی حرکت کرے۔ مثال دینے اب کیا ہے کہ یہ توبہ کر لے اس طرح۔ مدنی چینل کے ناظرین، یقیناً آج آپ نے قرآن و سنت کی روشنی میں علم دین حاصل کیا ہے۔ اس طرح اور اس کے علاوہ بہت سے معلوماتی پروگرام آپ مدنی چینل پر دیکھ سکتے ہیں۔ مدنی چینل کے ساتھ جڑے رہیے۔ اللہ پاک سب کو برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو دوسرے مسلمانوں کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ باتیں ہیں خاص، باتیں ہیں خاص، باتیں ہیں کچھ خاص، اپنوں کا احساس، گفتگو کی مٹھاس، باتیں ہیں کچھ خاص۔